معزز سامعین، میں نے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، فرمایا کہ یہ امت واحدہ ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس میں دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات اتحاد و اتفاق کا، دوسری بات توحید باری تعالیٰ کا، شرک سے بچنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ یہ موسم ہے، اس وقت ایک عظیم عبادت سے فارغ ہو کر بہت سارے لوگ اپنے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں، اور وہ عبادت حج کی عبادت ہے۔ حج یہ توحید اور اسی طرح وحدت امت کا ایک مظہر ہے۔ یہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر زبان کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور صرف ایک اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہی نعرہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، اور ایک ہی نبی کے سبھی ماننے والے اسی کی اتباع کا دم بھرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا حج یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں امت اسلامیہ کی وحدت کا اظہار وہاں پر ہوتا ہے۔ جو بھی دیکھے اس وحدت کے منظر کو تو دم بخود ہو جاتا ہے۔ کفار اس پر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ جو مظہر وحدت ہے، اس امت کا وحدت کا مظاہرہ ہے، یہ جو اتحاد و اتفاق کا یہ جو منظر ہے، یہاں پر بھی کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس سے امت کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعثت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ رسول بنائے جانے کے بعد ایک حج کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جو اعمال کیے صحیح احادیث میں مذکور ہیں، خصوصاً جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں انجام دیا ہے۔ معزز سامعین، لیکن معاملہ کیا ہے کہ وہاں پر پہنچ کر کے بھی لوگ اس امت کے شیرازے کو توڑنا چاہتے ہیں، وحدت کو بکھیرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میدان میں یا حج کے اعمال کے درمیان فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو، حج کے طریقے کو مجھ سے سیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال جیسے کہ میں نے ذکر کیا موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس اتحاد کے منظر کو خراب کر دیتے ہیں، اس امت کے وحدت کے مظہر کو بگاڑ دیتے ہیں، اور وہاں پر بھی لوگ ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جاتے ہیں،
لوگ فرقوں میں جو ہے بکھر جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ ڈریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش نہ گھیر لے، کوئی مصیبت ان پر نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا، لیکن افسوس اس کے باوجود ایک ایسے عظیم عمل کو انجام دیتے ہوئے لوگ مختلف بہانوں سے، مختلف مسلکوں کے نام پر، اور اسی طرح اماموں کے نام پر، اور اسی طرح نہ جانے کن کن چیزوں کی بنیاد پر وہاں جا کر کے بھی بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صریح مخالف ہیں۔ معزز سامعین، یہ جو چند مثالیں میں ذکر کروں گا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہم جان لیں کہ اگر وحدت ہے، اتفاق ہے، مسلمانوں میں اگر کسی چیز کے ذریعے سے اتفاق ہو سکتا ہے، کسی چیز پر سارے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، تو وہ کتاب و سنت ہے۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج کے شروع ہونے پر منا کے میدان میں، اور اسی طرح مزدلفہ کے میدان میں، اور اسی طرح عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قصر کر کے پڑھا ہے۔ یعنی ظہر کی نماز کو، عصر کی نماز کو، عشاء کی نماز کو 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھی۔ لیکن افسوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور اس ایک حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھو، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں ہر جگہ قصر کیا ہے، اس کے باوجود، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ابتدائی ایام میں قصر کر کے نماز پڑھی۔ لیکن افسوس، یہاں پر امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے باوجود وہاں پر لوگ مسلک کے نام پر اور تعصب کی بنیاد پر بکھر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، افتراق کی بو جو ہے وہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، اور اسی طرح ایک اور مظہر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم معزز سامعین، بس چچا کہہ رہے ہیں کہ سامنے تھوڑا سا آ جائیں، یہ بہتر ہے کہ امام کے قریب رہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ جو ہے میں ذکر کر رہا تھا کہ عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جمع کر کے پڑھا ہے۔ نماز ظہر اور عصر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں، ظہر کے وقت میں جمع کر کے ادا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو عمل ہے اس کو صحیح مسلم میں ذکر کرتے ہوئے، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ فجمع بین الظہر والعصر بأذان وإقامتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو جمع کیا۔ اور جہاں تک منا میں، مزدلفہ میں، اور اسی طرح جو ہے عرفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قصر کر کے پڑھا ہے، یہ حدیث بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض احادیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں 2 رکعتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو معزز سامعین، ان واضح احادیث کے باوجود وہاں پر اختلاف بویا آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حج کے 10ویں تاریخ کو، جبکہ جو ہے اس دن کئی اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں 4 اعمال خصوصیت کے ساتھ انجام دیے۔ وہ 4 اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے کہ رن حق، یعنی رے سے رمی، یعنی شیطان کو کنکری مارنا، نون سے نحر، یعنی جو ہے ذبح کرنا، اپنی قربانی کو جو ہے اس دن ذبح کرنا، اور ہا سے حلق، یعنی سر کو مڑانا، اور اسی طرح
طا سے طواف کرنا، طواف افاضہ یا جس کو طواف حج کہا جاتا ہے، طواف زیارت کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے کیا ہے۔ لیکن جب جو ہے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کرتے، کوئی کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمی سے پہلے نحر کر دیا ہے، قربانی کو جو ہے ذبح کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طواف سے قبل جو ہے میں نے فلاں عمل کو کر لیا ہے، یا میں نے طواف پہلے کر لیا ہے اور جو ہے فلاں اور فلاں چیز کو مؤخر کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر کہتے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کہتے کہ کرو کوئی حرج نہیں، کوئی یعنی جو بھی باقیہ اعمال ہیں اس کو کر گزرو، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، کہا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا کسی بھی عمل کے، ان چاروں اعمال میں سے کسی عمل کے آگے اور پیچھے ہونے سے متعلق کسی بھی عمل سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، یعنی بقیہ اعمال کو کر گزرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لیکن افسوس صرف وہاں پر فلاں اور فلاں مسلک کا نام لے کر کے لوگ ایک دوسرے پر اس قدر تشدد کا معاملہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عمل آگے پیچھے ہو جائے تو دم دینا ہوگا۔ چنانچہ حجاج کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں حجاج کرام اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ان کی رمی ہوئی ہے، ان کی جانب سے جو ہے قربانی ہوئی ہے یا نہیں، ان کی جانب سے ہدی کو جو ہے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ احرام کی حالت میں شام تک جو ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سر کو نہیں مڑاتے، وہ جو ہے طواف زیارت سے جو ہے رکے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہیں اس چیز کا یہ چیز بتائی گئی کہ اگر جو ہے کسی عمل کو آگے پیچھے کیا تو جو ہے تمہیں دم دینا ہوگا، ایک مزید ایک قربانی دینی ہوگی۔ معزز سامعین، بات ایسی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی ہے، اللہ، اور خاص طور پر آج کے ایام میں جبکہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ حج کر رہے ہوں، ایسے وقت میں بیک وقت پہلے ہی دن سارے لوگوں کی قربانی کا ہو جانا یہ جو ہے انتہائی مشکل عمل ہے، انتہائی مشکل عمل ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے تقریباً 3 دنوں کے اندر قربانی کرتے ہیں، جس کو جو ہے سونپا جاتا ہے، جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہاں پر قربانی کی، تو 3 دنوں میں قربانی کا عمل مکمل طور پر انجام دیتے ہیں۔ لیکن افسوس اس عمل کی وجہ سے لوگ جو ہے کافی مشقت اور پریشانی کو جھیلتے ہیں، وجہ صرف جو ہے کتاب و سنت سے انحراف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دوری ہے، یا تو پھر جہالت ہے۔ معزز سامعین، اور اسی طرح وہاں جانے کے بعد کچھ لوگ جو ہے روزانہ عمرہ کرتے ہیں، روزانہ عمرہ، اور وہ بھی مسجد عائشہ پہنچتے ہیں اور آ کر کے عمرہ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 4 عمرے کیے، صرف 4 عمرے کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرات كلهن في ذي القعدة الا التي كانت مع حجته، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور 4 کے 4 ذی القعدہ کے مہینے میں کیے، سوائے وہ اس عمرے کے جو کہ آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا، جو کہ ذی الحجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اور یہ ہر عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نئے سفر میں ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لاتے، ایک جو ہے پہلا عمرہ جس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ آ کر کے واپس چلے گئے، وہ سن 6 ہجری کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے نام پر آئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ایک حج کیا۔ تو 4 اس کے بعد جو ہے حج کے ساتھ ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور یہ چاروں کے چاروں عمرے ہر ایک جو ہے نئے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج ایک ہی سفر میں نہ جانے کتنے عمرے کیے جاتے ہیں، اور نہ جانے پورے خاندان کی جانب سے عمرہ کیا جاتا ہے، اور جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے وہ مسجد یعنی تنعیم کا مقام مسجد عائشہ، جس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہاں سے اپنا عمرہ مکمل کریں۔ اور وجہ کیا تھی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ گنجائش کیوں دی تھی؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ایام حج کے شروع ہونے سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خاص ایام میں تھی، جس کی وجہ سے جب صحابہ کرام نے عمرہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ نہ کر سکیں، حتیٰ کہ ایام حج شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ افعلی ما افعل الحاج غیر اللہ تطوفی البیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے تمام وہ اعمال انجام دو جو ایک حاجی کرتا ہے، سوائے اس کے کہ تم بیت اللہ کا یعنی کعبۃ اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج تو کر لیا لیکن عمرہ نہ ہو سکا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اخیر میں جب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خاص ایام سے فارغ ہو چکیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ یرجع الناس بحج وعمرہ وارجع بحج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ صحیح بخاری کی روایت، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگ حج اور عمرہ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، حج اور عمرہ کر کے مدینہ لوٹ رہے ہیں، سوائے میرے کہ میں جو ہے صرف اور صرف حج کر کے واپس لوٹ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جا کر کے مسجد عائشہ یعنی مقام تنعیم سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی آپ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر کے ایک عمرہ کرا لو، تاکہ ان کا بھی دل رہ جائے اور وہ بھی جو ہے ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس مقام سے جو عمرہ کرنے کی اجازت دی تھی وہ صرف اس لیے کیونکہ اس سفر میں سبھی لوگوں نے عمرہ اور حج کیا سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ لیکن افسوس یہ جو ہے آج قرآن و سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے، قرآن و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انحراف کرنے کی وجہ سے معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگ روزانہ عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہاں جا کر کے کچھ لوگ اپنے کفن کو زمزم سے دھونا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے کے، وہاں جا کر کے دیگر بدعتوں کا اہتمام کرنا، نہ صرف بدعتیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے رونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، جو کہ شرک ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگا جائے تو یہ شرک ہے۔ اس قسم کے اعمال معزز سامعین، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ حج جو ہے توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان، اور اسی طرح وحدت امت محمدیہ کی جو ہے اتحاد و اتفاق کا اظہار ہے۔ لیکن یہ جو ہے قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے، غفلت اور جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یہ جو ہے دونوں ہی چیزیں جو کہ توحید ہونی چاہیے وہاں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، جہاں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے وہاں امت کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اور اس جیسی اور بھی چیزیں جو وہاں پر دکھائی دیتی ہیں، اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سے دوری۔ معزز سامعین، اس خطبے کے ذریعے سے پیغام دینا مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کو رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کو سنتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح عمل کو جانتے ہوئے، صرف اور صرف کسی امام کے کہنے پر، کسی عالم کے کہنے پر، کسی فقہ کو ماننے کی وجہ سے، کسی مسلک کی اتباع کی وجہ سے، تعصب کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انحراف، یہ جو ہے انتہائی خطرناک عمل ہے۔ یہ جو ہے امت کی وحدت اور امت کے اتفاق و اتحاد کے شیرازے کو بکھیرنا ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم حج کے میدان میں اگر اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ نہ کر سکیں تو ہم دنیا بھر میں کہاں اتفاق و اتفاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر دوسری طرف جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ اگر جو ہے کوئی چیز ہمیں اتحاد و اتفاق پر ابھار سکتی ہے یا کوئی چیز ہے جو حج کے میدان میں ہمیں متحد کر سکتی ہے تو وہ قرآن و سنت ہے، تو بالکل اسی طرح دنیا کے ہر کونے میں بھی اگر کوئی چیز ہمیں جمع کر سکتی ہے، ہم مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، ہمارے صفوں میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے، تو وہ قرآن و سنت ہے۔ معزز سامعین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ قرآن و سنت کو لازم پکڑیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العزت کی رسوئی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں اپنے آخری ایام میں خصوصیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میدان میں جو وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ معزز سامعین، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میدان سے اگر یہ پیغام امت کو دیا ہے تو یقیناً اس وصیت کو، اس پیغام کو، اس حکم کو ہمیں سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے امت میں اتحاد و اتفاق قائم ہو سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیاب و کامران کہلا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا معزز سامعین، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، مسلمانوں کے صف میں اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انحراف سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر جمع فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے توحید کے ساتھ رکھے اور شرک و خرافات سے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں رب العزت انہیں شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے خرافات اور بدعات سے دور رہ کر اتباع سنت کو لازم پکڑنے کی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔